اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ کھانے کے لیے تو پورا مہینہ پڑا ہے، کھانے کے لیے تو پوری زندگی پڑی ہے، ایک رات چند گھنٹوں کے لیے شب قدر آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں شب قدر 24 دن کا گھنٹے کا نظام نہیں، صرف 12 یا 11 گھنٹے کا نظام ہے۔ وہ 11 گھنٹے تم کھانے پینے سے بچ کر نہیں رہے، گھومنے چن کھانے سے بچ کر نہیں رہے، پھر خدا تمہارے سے کیا کام لے گا؟ مسجدوں کے ملک کے مسجدوں کا کیا کام دعا لے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ملک کے مدرسوں کا کام تمہارے سے لے گا؟ ارے اوقاف میں اٹکے ہوئے ہیں، اوقاف میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اوقاف کا بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ دیکھو ہم نے آج ہاتھوں میں پٹی ایک احتجاج کی شکل میں بانا ہے، ملک کا ایک زبردست پلیٹ فارم، ملک کا ایک زبردست پلیٹ فارم جس کو مسلم پرسنل لا بورڈ کہا جاتا ہے، اور ایک پلیٹ فارم جس کو جمعیت علماء ہند کہا جاتا ہے۔ جمعۃ الوداع کے موقع پر ہمارے بزرگوں نے، اکابر نے، دانشوران نے احتجاج امن کے ساتھ درج کرنے کے لیے رات کو پیغام دیا، ہاتھوں میں پٹی باندھ کر جمعے کو جاؤ، پٹی باندھ کر واپس آؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ اوقاف کا مسئلہ، حکومت کی سازش، حکومت کا پلان ہم کو کسی صورت میں قبول نہیں ہے، یہ احتجاج کا مقدمہ ہے۔ ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ کے ہوتا ہے کیا۔ ہم کسی صورت میں ہمارے اوقاف کو ان لوگوں کے حوالے کر ہی نہیں سکتے، چاہے ہم کو ہماری جانوں کی قربانی ہی دینا کیوں نہ پڑے۔ اے حکومت ہند، فوراً اپنا خیال بدل لے، ورنہ رمضان کی اسٹاک بد دعائیں ہمارے پاس ہیں، فیصلہ اگر نہیں بدلو گے اللہ کا عذاب اترے گا، یہ کمزور تمہاری کرسیاں بھی ڈھیر ہو جائیں گی۔ تمہاری کرسیاں اس وقت مضبوط نہیں ہیں، تمہاری پوری حکومت 2 آدمیوں کے کاندھے پر ہے، اور 2 آدمی جڑ گئے، جنازہ اٹھنے میں دیر نہیں لگے گا، ارتھی اٹھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ جنازے اور ارتھیاں اٹھنے میں صرف دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ 2 ہیں، اور اگر 2 آ گئے تو پھر انکل تم کو تمہارے گھر کا ایڈریس تو ضرور مل جائے گا۔ چھوڑو اوقاف کا مسئلہ چھوڑو، یہ ہمارا اور مسئلہ ہے۔ ایک بات لے کر کیا آ رہے ہیں؟ مسلمان اوقاف کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں اور مسلمان لوٹ مار کر رہے ہیں، ہمارا مسئلہ ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ یہ میرے گھر کے اندر میرے گھر کی چیز کو میں ادب کے ساتھ کھاؤں کہ بے ادبی کے ساتھ کھاؤں، انصاف کے ساتھ کھاؤں کہ بے انصافی کے ساتھ کھاؤں، یہ میرا اپنا مسئلہ ہے۔ ایک جے پی سی کے اور اوقاف کے بل کے مسئلے کے ایک زبردست لائر ارشد مدنی کے بارے میں بول رہے ہیں، انہوں نے اوقاف کو ہڑپ کر کے رکھا ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انہوں نے اوقاف کو ہڑپ کر کے رکھا ہے، اور محمود مدنی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں انہوں نے اوقاف کو ہڑپ کر کے رکھا ہے، اور اسد الدین اویسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اوقاف کو ہڑپ کر کے رکھا ہے۔ میں ایک الزامی جواب دے رہا ہوں، یہ شرعی جواب نہیں ہے، یہ الزامی جواب ہے۔ اوقاف ارشد مدنی کا ہے، وہ اگر وہ اٹھا لیے تو تم کو کیا پیٹ کا درد ہے؟ اوقاف اسد الدین اویسی کا ہے، وہ اٹھا لیے تو تم کو کیا پیٹ کا درد ہے؟ تم نے تو ارشد مدنی کا نام لیا، اوقاف کی زمین کو سامنے رکھ کر خالد سیف اللہ کا نام تو لیا، ارشد مدنی کا نام تو لیا، خالد سیف اللہ کا نام تو لیا، محمود مدنی کا نام تو لیا، اسد الدین اویسی کا نام تو لیا۔ میں اس لائر صاحب سے جو جے پی سی کے ممبر ہیں، پورا ریکارڈ میرے فون کے اندر موجود ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں تمہارے منہ کو کیا ہوا؟ وہ کون سے
को कौन से फोड़े निकल आ गए, तुम्हारी जुबान को क्या हुआ, तुमने अंबानी का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि उसका पूरा महल तो हमारे ही औकात में है। तुमने हैदराबाद के एयरपोर्ट का नाम क्यों नहीं लिया, पूरे एयरपोर्ट का पूरा हिस्सा हमारे ही तो औकात में है, हमारी ज़मीन है, खाने वाले हम हैं। अगर शरीयत के मुताबिक खाते हैं अजर मिलेगा, शरीयत के खिलाफ खाते हैं हमारे और हमारे अल्लाह के बीच का मसला है। तुम जैसे लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं। खैरात अगर लेना चाहते हो भीख मिल सकती है, औकाफ का इतना हिस्सा नहीं मिलेगा। खैरात मांगना चाहते हो हम भीख देने के लिए तैयार हैं, औकाफ का इतना कंकर भी नहीं देंगे। हमारे मुल्क के अंदर औकाफ की ज़मीन का मसला एक मामूली मसला नहीं है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है। औकाफ के अंदर हमारी मस्जिदें हैं, औकाफ के अंदर हमारे मदरसे हैं, औकाफ के अंदर हमारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं, औकाफ के अंदर हमारे कब्रिस्तान हैं, औकाफ के अंदर हमारे गरीब लोगों के दुकान है। बड़ी अच्छी सोच है तुम्हारी और हमको बेवकूफ़ समझ रखा है। मस्जिदों पर कब्जे की बात करोगे दाल नहीं गलेगी, मदरसों पर कब्जे की बात करोगे दाल नहीं गलोगी, और कब्रिस्तानों पर कब्जों की बात करोगे दाल नहीं गलेगी, और औलिया उल्लाह के मज़ारात पर कब्जे की बात करोगे दाल नहीं गलेगी। तुमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, मस्जिदों को कब्जा करने के लिए, मदरसों को कब्जा करने के लिए, मज़ारात को कब्जा करने के लिए, खानखाहों को कब्जा करने के लिए और कब्रिस्तानों की जगह को कब्जा करने के लिए। ये काम करो कि मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रिस्तानों को, अल्लाह वालों के मज़ारात को कब्जा करोगे, मुल्क के अंदर इंतशार हो जाएगा। औकाफ का मसला पेश करो, औकाफ आता है तो फिर आ जाएगी। औकाफ को अपनी अथॉरिटी में लेकर मस्जिदों के मिंबर और मेहराब को ताला डालने की कोशिश कर रहे हो, औकाफ को अपने अंडर में लेकर मदरसों की तालीम को बर्बाद करने का निज़ाम कर रहे हो। नहीं, फिर मैं दोबारा वो जुमला कहना चाहता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की दुआएं और रमज़ानुल मुबारक की हमारी बद्दुआएं स्टॉक हैं। अगर बिल पास नहीं होगी हम अपना मसला अल्लाह के सामने इतनी ज़िद के साथ रखेंगे कि इसराइल का, बनु इसराइल के अज़ाब का दौर याद आ जाएगा, कौमे लूत के अज़ाब का दौर याद आ जाएगा, नूह के तूफान का दौर याद आ जाएगा। लेकिन मुसलमानों हमारी भी गफलत है, इतने मसाइल में हम घिरे हुए हैं, मुक़द्दस रातों को ज़ाय कर रहे हैं। आइंदा इसके बारे में निज़ाम बनाना पड़ेगा, आइंदा इसके बारे में निज़ाम बनाना पड़ेगा। मैं बात से हिटा नहीं, बातें आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ, क़दर वाली रात है, क़दर करे।